پاکستان تحریک انصاف کے اندر اندرونی اختلافات تو ایک طرف، لیکن اب فواد چودھری نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ کہتے ہیں موجودہ قیادت چوہے اور بونے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ کی زبانی۔ فواد چودھری میرا بھائی رہ چکا ہے، اس کی بیوی میری دوست تھی، ٹریول کیا اکٹھا، لیکن فواد بھائی نے انتہائی کیا میں کہوں بے وقوفیوں سے بھری ہوئی تقریر کی۔ بھئی آپ جذباتی ہیں، آپ پارٹی واپس آنا چاہتا ہے پارٹی میں، صبر کرے، خان کو جیل سے نکلنے دے، خان کو فیصلہ کرنے دے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ پارٹی چوہوں سے بھری ہوئی ہے؟ جس نے پریس کانفرنس کیا وہ شیر ہے، اور جو مارے کھا رہا ہے علی محمد، عامر ڈوگر، شبیر قریشی، عمر ایوب، شہریار افریدی، یہ چوہے ہیں، اور جو بھاگے پریس کانفرنس کر کے وہ شیر ہے۔ عجیب بات کرتے ہیں، غلط۔ دیکھیں آپ اتنی ڈسپریشن مت کریں، اگر خان نے آپ کو لینا ہوگا وہ ہم سے پوچھے بغیر بھی کر لیں گے، لیکن یہ عجیب سی گوہر بھائی کے سامنے اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹ کر دی۔ گوہر بھائی نے تو ہمارے اب کہتے ہیں کروڑوں کے کیس فری میں کر دیے ہیں، ہمارے غریب ورکرز کے، صرف ایم این ایز کے نہیں، جو نہیں افورڈ، وہ شیر افضل نے بھی کیے تھے، وہ باقی سب وکلاء نے بھی کیے تھے، کیونکہ بہت سارے بیچارے جو جیلوں میں بیٹھے ہیں ان کے پاس تو لاکھ 2 لاکھ روپے مچلکوں کے لیے نہیں ہے نا۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ دشمن جو ہے نا پاکستان کا بہت ڈیسپریٹ ہو گیا ہے۔ بائیڈن مر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں جنگ چھڑ جائے، اور یہ فارم 47 والے جو اس کے غلام ہیں، انہوں نے فیصلہ تو کر دیا کہ جو ان کو خوش کرنا ہے، امریکہ کو اٹیک کرنا ہے، ہم نے ایران کو۔ آپ انڈیا کو کیوں نہیں اٹیک کرتے؟ مودی نے اور مودی کے منسٹر نے تو کھل کے بول دیا کہ ہم آپ کے ملک میں گھس کے ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں۔ ہمت کرے فون، ہیلو مودی مبارک ہو، تم پرائم منسٹر بن کے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ وہ کہتے ہیں میں پاکستان میں گھس کے مارتا ہوں، اور آپ کہتے ہو مبارک ہو۔ اور جو ایران آپ کو تیل دے رہا ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ تیل آ رہا ہے، جو افغانستان بیچارہ آپ کو $8 ارب دے رہا ہے، یا دے رہا تھا ہمارے ٹائم پہ، ابھی تو انہوں نے ٹریڈ بھی ختم کر دی ہے، آپ اس کے دشمن بن گئے ہیں۔ بچے یاد رکھو، جس ملک میں جنگ ہوتی ہے وہاں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، جس ملک میں جنگ ہوتی ہے وہاں تباہی ہوتی ہے۔ افغانستان میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی؟ سنگاپور کیوں جاتی ہے؟ ہانگ کانگ کیوں جاتی ہے؟ بلکہ ابھی تو تائیوان نے امریکہ کو شٹ اپ کال دی کہ ہم نے آپ کے اور چین کے درمیان نہیں آنا، جو جنگ کرنی ہے اپنے خطے میں کرو، ہمیں مت انوالو کرو، صاف بول دیا۔ آسٹریلیا نے بھی بولا، نیوزی لینڈ میں بھی، کہ ہم نے کوئی پین پیسیفک اور اٹلانٹک لڑائی میں نہیں آنا، اپنے آپ کو سنبھالو، جو کرنا ہے کرو۔ بچے دنیا جنگوں پہ نہیں چلتی ہے، دنیا امن پہ۔ اور یہ خواجہ آصف کی جو گندی اسٹیٹمنٹ ابھی آئی ہے کہ پی ٹی آئی والے سارے دہشت گرد ہیں، ہم امن چاہتے تو ہم دہشت گرد ہیں، اور آپ جنگ چاہتے ہیں تو آپ پیغمبر ہو گئے۔ بچے اتنی غلط باتیں ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے ایج کا بھی تقاضا ہے۔ اب ذرا کابینہ کی کبھی شکلیں دیکھیں ان کی، ماشاءاللہ کوئی بھی 100 سال سے کم کا تو نہیں ہے۔ یہ خاک پاکستان بدلیں گے پرانے پاکستان والے۔ وہ بلاول نے کہا تھا نا، ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان، دیٹ از بائٹنگ دیم ناؤ۔ بولا تو تھا، سچ بھی کر کے دکھا دیا۔ نہیں، ہم کسی کو بھی بونے اور چوہے نہیں کہہ سکتے۔ تمام پولیٹیکل ورکرز، جس طرح میں اپنے لیے رسپیکٹ چاہتا ہوں، اسی طرح تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کے لیے رسپیکٹ چاہتا ہوں۔ باقی چونکہ ان کے پاس آج سے نہیں، یہ زمانے سے یہ اس قسم کے پولیٹکس میں جو لوگ ہوتے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت آتے ہیں، وہ اس قسم کی بات کریں گے۔ لیکن ایک بات ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سینسیئر نہیں ہے۔ جب ہم الیکشن جیت کے آئے، مینڈیٹ لے کے آئے، ہم نے سی اے سی کی میٹنگ میں پہلا آفر جو ہے وہ ان کو کیا کہ آئیں گورنمنٹ بنائیں، لیکن یہاں پر ریاست کی نہیں، انفرادی فیسلٹیز چاہیے ان کو، انہوں نے ہمیں ریفیوز کیا۔ پھر ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ اسی طریقے سے جب آج بھی اس بجٹ کو بھی ہم مثال کے طور پہ اگر نہ پاس کریں اور نہ جائیں اس کی طرف، تو کیا ریاست کو پھر ایک دلدل کی طرف لے کے جائیں؟ ہم جب رجیم چینج کی جب یہ بات کرتے ہیں کہ جب ہم نے ان کے خلاف عدم اعتماد لایا تھا، اس وقت بھی ہمارا یہی تھا کہ ریاست پہلے، سیاست بعد میں۔ لیکن یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیشہ یہ لوگ ریاست کو پاؤں تلے اور سیاست کو سر پر رکھتے ہیں، جس کی زندہ مثال آج دیکھیں، جو امریکہ میں آپ کے خلاف ریزولوشن پاس ہوئی ہے، اس کا صرف کانٹیکس اٹھا کے دیکھیں وہ کون سا شخص ہے جس نے یہ پیش کی، اس کی منی ٹریل اٹھا کے دیکھیں، پی ٹی آئی سے نہ ملے، اس کا دیکھیں اگر وہ اسرائیل کا بینیفیشری اور اسرائیل کا ترجمان نہ ہو تو پھر ہم ذمہ دار ہیں۔ یہاں پر مسئلہ یہی ہے، جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم پھر لیڈرشپ کی طرف نہ دیکھیں، ہم صرف پاکستان کی طرف دیکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی تنظیمیں اس طرح کے حالات کے شکار ہوتی ہے کہ جن کے حالات ناموافق ہیں، تو ان میں یہ مسائل آتے ہیں۔ اب یہ ان کی اندر کی لیڈرشپ کا ہے کہ وہ اس کو کس طرح اپنی تنظیم کو، لوگوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، لیکن عموماً یہ دیکھنے میں آیا ساری تنظیمیں فارغ ہو جاتی ہے۔ اگر 35 سال تک 3
حالات کے جبر اور آپریشن کسی نے سہے تو وہ ایم کیو ایم پاکستان تھی، کیونکہ مڈل کلاس کی تھی، نظریاتی تھی، موروثی سیاست نہیں کی، پیسوں کی سیاست نہیں کی، ریل پیل نہیں کی، اور شاید سب سے کم کرپشن وہاں ہوگی۔ پی ٹی آئی میں بھی کرپشن بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ہمارے سے تھوڑی زیادہ ہے وہاں پر بھی۔ شراز بھائی اس طرح ہے نا، پارٹی کے اندر یہ ایک جمہوری پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، یہ ایک جمہوری پارٹی بھی ہے۔ جمہوری پارٹی کے اندر آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، مطلب یہ کہ ایک کی ایک رائے ہوتی ہے، دوسری کی دوسری رائے ہوتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پارٹی کے اندر اختلافات موجود ہے۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، مطلب میں بھی ایک رائے دے سکتا ہوں، آپ الگ رائے دے سکتے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے ساری پارٹیوں میں، مطلب اس کو آپ اختلاف نہیں کہہ سکتے۔ تو وہ سامنے آئے نا، ہم تو اپنی طرف سے ساری قیادت جو ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ساری قیادت پوری کوشش بھی کر رہی ہے، کورٹ کیسز میں بھی جا رہی ہے، تگڑی وکیل انہوں نے ہائر کیے ہیں، پراپرلی ہم پارلیمنٹ میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ اگر فواد چودھری کہہ رہا ہے کہ اس طرح تو وہ آئے نا، سامنے آئے، اپنی جدوجہد شروع کریں نا۔ کون سی کیس میں آپ نے کبھی کورٹ میں آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ کون سی ٹرائل میں عمران خان کی کس کیس میں آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ وہ سامنے آئے نا، ٹھیک ہے۔ فواد چودھری خود جو چوہا بنا ہوا تھا وہ اپنا بھی بتائے نا جی۔ دیکھیے عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا ہے، جنہوں نے بھی پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑی تھی ان کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کہا میں خود کروں گا۔ تو اگر دوبارہ کوئی انٹری مارنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ تمام چیزیں ورکرز کے ذہن میں ہے، تمام قیادت کو تمام چیزیں یاد ہیں کہ جب یہ لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے تھے، جب انہوں نے ہمارے ورکرز کا، ہماری پارٹی لیڈرشپ کا، ہماری سیکنڈری لیڈرشپ کا حوصلہ توڑا، تو اتنی آسانی سے دوبارہ پارٹی میں نہیں آ سکتا۔ حکومتی رہنما فواد چودھری کے بیان کی تائید کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تاہم اپوزیشن رہنماؤں نے فواد چودھری کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور اس کے اس بیان کو سنجیدہ بیان قرار دینے سے انکار کر دیا۔ کیمرہ مین اسطین قیوم کے ساتھ شیراز احمد شیرازی، ایک نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ انڈسٹریلسٹ سے پاکستان میں مختلف سیکٹرز کے لوگوں سے کراچی میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، اسلام آباد میں بیٹھیں، میٹنگز کریں، ان کے ایشوز سمجھیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے کم کرنے کے لیے ٹیکسز کو ان ایریا میں کم کریں جس سے ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھے، کریٹیوٹی بڑھے۔ اور دوسری بنیادی بات، جو آپ نے امپورٹ پہ 1% سے 29% پہ ٹیکس لے کے گئے انکم ٹیکس، اس سے تو ایک آپ کو جو آپ کی ریونیو آتی ہے، لوگ ابھی اپنا انکم کم شو کریں گے، ڈالر باہر رہیں گے، تو آپ کو ڈالر چاہیے، باہر سے آپ کے لوگ ہی پاکستان سے پروڈکٹس بیچ کے ڈالر ملک میں لا رہے ہیں، آپ اس پہ اور ٹیکس لگا رہے ہیں۔ جتنا آپ اس پہ ٹیکس کریں گے، پوری دنیا ایکسپورٹ پہ ریبیٹ دیتی ہے، انسینٹیوز دیتی ہے۔ یہ واحد دنیا کا ملک ہے جس کو سب سے زیادہ ڈالرز کی ضرورت ہے، لیکن بیوقوفانہ ان کے فیصلے ہیں کہ اس کو ٹیکس کر رہے ہیں، بجائے کہ اور سپورٹ کریں، ٹیکس کریں، تو ڈالر نہیں آئے گا، کم آئے گا، لوگ ایکسپورٹ نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ، تیسری اور لاسٹ بات، کہ جو آپ کے بجلی کی پرائسز ہیں وہ فیکٹریز کو، بزنسز کو آپ اتنے کم ریٹس پہ دیں تاکہ وہ جو پروڈکٹ بنائے وہ وائبل ہو اور دنیا میں آپ وہ کمپیٹ کر سکے۔ لیکن یہ کرنے کی بجائے ہر چیز کو مہنگی کر رہے ہیں، بجائے یہ کہ ریلیف دیں لوگوں کو۔ اچھا، دوائیاں انہوں نے مہنگی کر دی، جس ریاست کیسر صاحب نے کہا۔ آپ کے لیے نالج کی بات ہے، جو شاید جنہوں نے نہ پڑھا ہو، کہ جو خیراتی ہسپتال ہیں 50 بیڈ سے زیادہ، 50 بیڈ ہے، اس پہ جو سپلائیز آتی ہیں، اس کی جو مٹیریل آتے ہیں، اس پہ ٹیکس کر دیا۔ اب غریب بندہ خیراتی ہسپتال میں، غریب بندہ جاتا ہے، ان ظالموں کے بچے تو پیناڈول اور پیراسیٹامول بھی کھانے کے لیے انگلینڈ اور امریکہ اور دبئی جاتے ہیں، تو یہاں پاکستان کے لوگوں کو مشکلات میں اور زیادتی ہو رہی ہے۔ اور آج کا دن پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون، یہ 3 پارٹیاں جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں، جو پیپل پارٹی نے ڈرامہ کیا کہ جو ہم بجٹ کو مسترد کرتے ہیں، آج وہی پیپلز پارٹی مسلم نون کے ساتھ کھڑے ہو کے اور ایم کیو ایم کے ساتھ یہ عوام دشمن بجٹ پاس کر رہی ہے تاکہ قوم یاد رکھے کہ آپ کی بربادی کے لیے کس نے ووٹ دیا آج بجٹ کو پاس، اور آپ کی حق میں کون لوگ کھڑے ہوئے، یہ قوم کو یاد کرنا چاہیے۔